آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو پاسٹر سائمن کا ویڈیو سانگ آج ہم ریلیز کریں گے، جو خداوند نے کو برکت دی، لاسٹ سیریز اسپرچل برننگ کا یہ سانگ ہے۔ نکالیے امثال کی کتاب 18واں باب، آج کے جو سیریز ایٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ہے، ہائیڈنگ پلیس، چھپنے کی جگہ۔ امثال 18واں باب اور اس کی 10ویں 11ویں آیت۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند۔ ایک ریفرنس پہلا تموتھیوس 6 باب 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر، حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا۔ اور ایک ریفرنس کلسیوں 3 باب اس کی 3 4 آیت۔ کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ آمین۔ اور مرکزی آیت ہماری 6 باب عبرانیوں ایٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے کہ ہم ابدی پناہ لینے کو دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ پناہ ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے دوڑنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں پناہ ملتی، اور جب تھی میں نے شروع میں بتائی تھی کہ کس طرح غیر ارادتاً جس سے مرڈر ہو جاتا وہ ان پناہ کے شہروں میں بھاگ جاتا، بھاگ کے جان بچاتا، اور پھر یروشلم کے حوالہ سے پھر ایٹرنل کنگڈم میں، نیو یروشلم میں، میں نے یہ سب ترتیب بتائی آپ کو۔ تو یہ بھاگنا ہے، یہ اس کی حضوری کے اندر رہنا ہے۔ ایک سرمن میں نے یہ بھی بتایا، اس کے خاصات کے اندر، پریزنس کے اندر فیل ہو، تبھی بچت ہے۔ اور جب ہائیڈنگ پلیس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، چھپنے کی جگہ، آپ ایک آئیڈیا اپنے سامنے رکھیں۔ جس طرح وہ پناہ کے شہر تھے، اسی طرح یہ ہائیڈنگ پلیس کے لیے برج بھی تھے۔ تو یہ اسٹرانگ ٹاور جو محکم برج کا میں نے ذکر پڑھا ہے، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ تو چھپنے کی جگہ آپ اپنے گھرانوں سے ذرا یہ ایک احساس کریں، اپنے خاندانوں سے۔ جو ہی میں آپ کی توجہ کرواؤں گا تو آپ فوراً اس کے اوپر فوکس کریں۔ شاید اتنا فوکس نہ کرتے ہو۔ ہر روز آپ کو ایک دوسرے کا سہارا چاہیے۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بچے، ہسبینڈ وائف کس طرح ایک دوسرے میں پناہ لیتے ہیں۔ ایک ماں کے پاس اس کا بچہ وہ ذرا ہٹا کے دکھائے چند گھنٹے، سمجھے، چند منٹ ہی دور کر کے دکھائے اس کو، وہ اس کے گلے لگا رہتا ہے، وہ خود لگا کے رکھتی ہے۔ اس طرح باپ کی شفقت بچے کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ کوئی لمحہ آپ اپنی فیملی کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
ایک دوسرے میں چھپے ہوئے، ایک دوسرے میں پناہ لیے ہوئے، ایک دوسرے سے تحفظ محسوس کرتے ہیں. آمین. تو اسپرچولی میں کہاں پناہ لوں گا، آپ کہاں پناہ لیں؟ یہ تھنک کر لے کہ وہ کون سی جگہ ہے. آمین. وہ ہمارا خدا ہے. آمین. اور وہ بھی ہمیں اپنی پناہ میں لیتا ہے. دونوں طرف یہ تڑپ موجود ہے، مگر ایماندار کے پاس ہوگی یہ تڑپ، دوسرے کے پاس نہیں. جس کو پتا ہوگا میرا باپ ہے، تو بتائیے کیسے وہ دور رہ سکے گا، یا باپ اپنے بچے سے دور رہ سکے گا؟ میرے تو اندر ہل جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں. تو کیسے کوئی اس کے بغیر گزارا کر لے، جس طرح ہم اپنے خاندانوں میں گزارا نہیں کر سکتے. آنکھوں سے ایک دوسرے کو دور نہیں دیکھ سکتے، سمجھے؟ تو یہ پناہ خدا کے حضور سمجھ آئی ہوئی ہے تو کہیں اسے دور نہیں ہٹیں گے. سمجھے؟ آج کے موضوع یہی آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. امثال کی کتاب 18ویں باب میں خداوند کا نام محکم برج ہے. آمین. اسٹرانگ ٹاور، جس طرح میں نے راک کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ ہماری شور فاؤنڈیشن ہے، وہاں سٹینڈ وہاں ہی کر پاتے، قائم رہتے، شرمندہ نہیں ہوں گے. اور جب اسٹرانگ ٹاور کی بات آئے گی تو پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے اولڈ پیریڈ کے اندر جو یہ ٹاور کہاں کہاں ہوتے تھے. قلعوں کے اندر ہوتے، جہاں فوجی جو آرمی تھی وہ ان برجوں پہ چڑھ کر، اور انہوں نے اپنی تمام سپریں ان برجوں کے ساتھ لٹکائی ہوتی تھی. سمجھے؟ آج بھی جیسے کبھی آپ ایئر فورس میں اگر کہیں آپ کو اتفاق ہوئے جہاں پکچر دیکھی یا اسٹڈی یا جانے کا موقع ملا، اگر انہوں نے نکلنا ہے فائٹ جو ایسے جہاز جنگی جہازوں کے اوپر، تو ہر چیز ان کو پتہ کہاں سے پکڑنی ہے اور موو کرتے ہیں. اس طرح آرمی کے دوسرے لوگ جہاں جہاں ہوتے ہیں ان کو اپنی اپنی چیزوں کا معلوم ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے. تو برجوں کے اوپر سپریں، ویپنز، اسلحہ لگا ہوتا تھا، اور آرمی فوراً وہاں سے جو جو ان کو ہتھیار چاہیے ہوتا تھا اتارتے تھے، موو کرتے، نکلتے تھے. سانگ آف سانگ میں بھی لکھا ہے شلومیت کے حوالہ سے کہ تیری گردن اس برج کی مانند ہے. یعنی یہ سپریں یہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ویپنز تو برج کی مانند وہاں پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر شہر کے جو برج تھے دیواروں کے اوپر نگہبان اس کے اوپر واچ کرتے رہتے تھے کہ کہیں سے دشمن تو نہیں آ رہا، تو وہ پورا جائزہ لیتے رہتے. پھر پاکستانوں کے اندر برج ہوتے تھے، اور یہ لازمی ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر برج ہو، تاکہ باغبان نگہبان برج پہ چڑھ کر دیکھتا رہے کہ جنگلی درندہ اندر پاکستان میں نہ گھس آئے، وہ فصلیں نہ خراب کرتے، تو وہ پورا واچ کرتے تھے. تو پھر وہی ٹرم، وہی اصطلاح جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں بائبل کے اندر. خدا کے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، سلیمان نے استعمال کیا. تو وہ کہتا ہے خداوند کا نام برج ہے، محکم برج. آمین. داؤد کو پڑھیے تو داؤد کہتا ہے تو میرا اونچا برج ہے، ہائی ٹاور ہے، اونچا برج ہے. میری چھپنے کی جگہ تو پناہ کے شہروں میں بھی چھپا جاتا، قلعوں کے اندر بھی اور برجوں کے اوپر چڑھ کر، اور برجوں کے اندر، سٹی کے اندر، پاکستانوں کے اندر. تو ہماری حفاظت ان برجوں سے ہوتی تاکہ دشمن کو ہم دیکھ سکیں. اس لیے
ان ٹرم کو جب آج کلیسیا میں دیکھتے ہیں تو کلیسیا میں بھی برج ہے. داؤد تو گاتا ہے یروشلم کے شہروں کی فصیلوں کو، سیون دے دوالے پھرو برج گنو عالیشاں. ہم ان کے روحانی معنی کوئی ان کے اوپر فوکس کریں کہ کیسی ہماری حفاظت ان برجوں کی وجہ سے ہے. نگہبان دن رات جاگتے ہیں، اسی طرح کلیسیا کے خادم دن رات جاگتے ہیں. کلیسیا کے لیے وہ برج پہ چڑھے رہتے ہیں، دیدگاہ میں خدا کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو جن خادموں کو ویژن نہیں یا نئی تعلیم کا پتہ، وہ شاید ایسا نہ کرتے ہوں، پر جن کو پتہ ہے وہ نہیں سوتے، وہ کام کرتے ہیں، ان کو جاگنا پڑتا ہے. وہ جواب دہ ہیں خدا کو، وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنے اسائنمنٹ کا، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپوائنٹڈ ہیں، وہ نگہبان ہیں. سلیمان کہتا ہے خداوند کا نام، تو خداوند کا نام ایز پرسن وہ یوز کر رہا ہے، تو خداوند کا نام یہوہ ہے. یہوہ کا مطلب ہے ایٹرنل ون. خروج کی کتاب میں بھی موسیٰ نے کہا کہ میں کیا جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. تو آئی ایم دیٹ آئی ایم یا یہوہ کا ایک ہی مطلب ہے، ایٹرنل ون. یہاں وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کا نام، اس کی ذات، وہ ہمارا اسٹرانگ ٹاور ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ. اس لیے میں نے شروع میں رشتے ناتوں کا بیان کیا کہ ایک دوسرے میں ہم تحفظ کیسے لیتے ہیں، کتنا ہمیں خواہش ہے، چاہت ہوتی ہے کہ ہماری فیملی جڑی رہے. سمجھے؟ تو ایک روحانی فیملی اور ہمارا باپ آسمانی، اس کے اوپر کسی کا فوکس نہ ہو، اس کا تو ہے، میرا آپ کا بھی ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. پر جو نیم گرم ہے، کاش کوئی ان سے پوچھے کیا تم نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ نہیں چکھا. کہنے کو تو ساری دنیا میں آپ کو کرسچن ملیں گے وہ یہی کہیں گے ہم جانتے ہیں، پر نہیں جانتے. جو خدا کی بارگاہ میں ہے، یہ تو پناہ لینا ہے، یہ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. کرائسٹ کہتا ہے کہ یروشلم پر جب افسوس کرتا ہے کہ مرغی جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، اسی طرح میں نے چاہا. تو آپ بتائیے کہ یہ جو اسٹرانگ ٹاور ہے ہمارا خداوند ہے، اس کا نام ہے، لکھا صادق اس میں بھاگ جاتا ہے. آمین. رام رام سے نہیں، یہی تھیم آ رہی ہے، بھاگ کے جان بچانے، کیونکہ جہاں پناہ ملے گی وہیں جانا نا. آپ یہ وبا کے جو سارا پینڈیمک گزر گیا ہے، تھوڑا بہت ہے، تو جب بڑا یہ پیریڈ جا رہا تھا پیک کے اوپر، تو آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے گھروں میں پناہ لے رہا تھا. کوئی دیتا ہے پناہ؟ جاتے نا کسی کے گھر کو آنے دیتا ہے؟ بتائیے، بتائے نا، کوئی بھی نہیں. جتنا مرضی بھی کلوز کہ جی باہر ہی رہیں، ذرا ہاتھ دھو کے ہی آئیں، یا بتائیے یہیں کیا بات. تب آپ سوچیے. مگر اپنے جو ان کے لوگ ہیں، آئیے کو اندر محفوظ. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو جان بچانا، یہاں پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں. تو روحانی جگہوں، ان پناہ گاہوں کو کچھ سمجھ پائے کاش، اور وہی سمجھے گا جو اپنے باپ کو جانتا ہے، جو اس کے بیٹے کو جانتا ہے. باپ کو جانتا ہے تو بیٹے کو جانے گا، بیٹے کو جانتا ہے تو باپ کو بھی جانے گا. تو لکھا ہے کہ صادق اس میں، بولیے، بھاگ جاتا ہے. تاکہ آگے لکھا ہے امن میں رہے. تاکہ امن میں رہے، پیس میں رہے، سلامتی میں رہے، خدا میں رہے. آپ سوچئے.
تو یہ نہیں کہا کہ وہ سوچتا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. ہاں، ماں اپنے بچے کو، چھوٹے کو، کہ میں پکڑوں یا نہ پکڑوں، فیڈ کراؤں یا نہ کراؤں، چلے 2 دن اس کو پیچھے ہی رہنے دیتے ہیں. یہ سوچیے آپ، ہسبینڈ وائف کو سوچیے، پیرنٹس کے حوالہ سے سوچیے، بچوں کے حوالے، بزرگوں کے حوالہ سے. آپ دیکھیں کتنا ایک پیشن اندر ہوتا ہے. اور وہ جو بزرگ ہستی ہے اس کی چاہت کیا ہے؟ ہماری ایٹرنل ریفیوج تو وہی ہے. سلیمان وزڈم سے معمور تھا، یہ وہ بات لکھ رہا، اور اس نے اپنے باپ داؤد سے یہ ساری چیزیں سیکھی کہ خدا میرا اونچا برج ہے، میرے چھپنے کی جگہ، ہائیڈنگ پلیس ہے. آپ کو آرام خدا کی باہوں میں ہی ملے گا. آمین. آپ کو شفقت اسی سے ملے گی، آپ کو تسلی وہاں ہی سے ملے گی آ کر. اس لیے ہم دوڑے جا رہے ہیں. پالوس کہتا ہے، مگر ریولیشن ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی پناہ ہمیں ملی ہوئی. یہ طاقتستان، یہاں برج ہے، اور کہیں نہیں برج ملیں گے، یہاں ہی ملیں گے. تو یہیں پناہ ہے. اور وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کلیسا کا حصہ نہیں ہوتے، جن کو پہچان نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. وہ اپنے گھر کی تو پناہ کو قائم رکھے ہوئے، پر اپنی روحانی پناہ سے ناواقف ہیں. جی. اور اگر روحانی نہیں ہوگی تو جسمانی جتنا مرضی زور لگا لیں وہ قائم نہیں رہ سکتے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی بھی امن میں نہیں رہ سکتے. امن میں کون رہے گا؟ بولیے، دانا آدمی، صادق آدمی. اور کیا کرتا ہے وہ؟ بھاگ کر اس میں چلا جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے بھاگ کر. بیماریاں ہیں، پرابلم ہے، طوفان ہے، جھکڑ ہے، خدا سے باہر نکلے تو صحیح. ابلیس دبوچنے کے لیے تیار کھڑا ہے، کہ شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ پھاڑ کھائے. اور اتنی سینس نہ ہو کہ ایک ایماندار کو کہ وہ کلیسیا سے دور رہے، خدا سے دور رہے. آپ سوچئے، توجہ کریں. یہ بہت بڑا ریولیشن ہے، بہت بڑا آگاہی، بہت بڑا مکاشفہ، بہت بڑی سمجھ ہے. یہ ایسے نہیں کہ چلو جی گرجے چلے، یہ نہیں ہے. یہ پناہ لینے کو آئے. ہمارا باپ یہاں موجود ہے، کرائسٹ یہاں موجود ہے، ہولی اسپرٹ یہاں موجود ہے. اور کوئی پناہ لینے کو دوڑے نا. ابھی تو یہاں کی بات کر رہے، پالوس تو آگے کی بات کر رہا. ہم یہاں کی بھی کر رہے ہیں، آگے کی بھی کر رہے ہیں. خدا کے رسول بھی یہاں کی بات کرتے تھے، آگے کی بات کرتے تھے، مگر انہوں نے کلیساؤں کو اتنا سٹرونگ کر دیا تھا کہ وہ آگے کی بات بتاتے تھے. ابھی ہم پیچھے کی بات بھی ابھی بتا رہے ہیں. یہاں پر کلیسا جب سٹرونگ ہو جائیں گی تو پھر ان کو اگلی باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جانا کدھر کو ہے، ہم موو کدھر کو کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارے چھپنے کی جگہ، ہائیڈنگ پلیس. ہمیں صادق اس میں بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے تاکہ، بولیے سب بولیے، امن میں رہے. اور اب آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر جب موجود ہے کلیسیا میں تو اس کا مطلب ہے امن میں ہے، پیس میں ہے، کیونکہ آپ پناہ لینے کو دوڑے تھے. یہ میں پر لکھا ہے دولت مند کا جو محکم شہر ہے اس کی دولت ہے، مال ہے. وہ اپنی دولت کو سمجھتا ہے کہ میری حفاظت سلامتی اس میں ہے. آپ دیکھیں فرق دیکھیں. صادق کا اونچا برج، سٹرونگ ٹاور خدا ہے، یہوہ ہے. مگر دولت مند کا، بولیے، مال دولت اس کا محکم شہر ہے. وہ کہتا ہے سٹرونگ سٹی ہے، ریفیوج سٹی کہتا ہے میری دولت ہے. سمجھے؟
تو لکھا ہے اس کے تصور میں اس کی دولت کیا ہے؟ اونچی دیوار کی طرح. آپ سوچیں، اونچی دیوار کی طرح ہے. جس طرح ایک قلعہ ہوتا ہے اس کی دیواریں بہت اونچی اونچی ہوتی ہیں اور اندر رہنے والا وہ کہتا ہے میں محفوظ. سمجھے؟ پرانے وقتوں میں لاہور کا آپ دیکھیے یہ قلعے شہر اسی طرح ہوتے تھے، بڑی بڑی دیواریں، تاکہ اور پھر بہت مضبوط اور چوڑائی میں موٹائی میں بہت ہوتی تھی. جیسے یریکو کا قلعہ جس کو یشوع لوگوں نے فتح کیا، 30 فٹ اس کی ہائٹ تھی. سمجھے؟ اور اس کی جو موٹائی تھی اس دیوار کی 20 فٹ. آپ دیکھیں 20 فٹ جتنی کو سڑک ہوتی ہے تو اندازہ آپ کر لیں، یعنی یہ آدھی اتنی بڑی وہاں دیوار سے لے کے جہاں میں کھڑا ہوں اتنی موٹائی دیوار، اتنی موٹی دیوار. ہم نے تو اتنی اتنی دیواریں دیکھی ہیں نا، اتنی دیوار. تو اب آپ بتاؤ اس کو توڑنا. تو بعضوں نے دولت کو، بعضوں نے بلڈنگز کو، عمارتوں کو اپنی پناہ، اپنی رہائش، اپنی سکون گاہیں سمجھتے ہیں. سمجھے؟ اس میں چھپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے گھر آ گئے. اطمینان ضرور آتا ہے اپنے گھروں میں، پر جیسے میں نے رشتے ناتوں میں بتایا اسی طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو ہم کہیں جی نہیں. کھانے پینے کو تو آپ کو تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. تو مگر دولت کو شہر نہیں سمجھنا کہ میری حفاظت اس میں، کہ مشکل آ جائے گی تو میری دولت اونچی دیوار کی مانند ہے، میری پروٹیکشن کرے گی، میں امن میں رہوں گا، سلامتی میں رہوں گا. کبھی نہیں. صادق لکھا ہے اس کا محکم برج، اس کا محکم شہر، کوئی بلڈنگ بھی نہیں بتایا. سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ یہ ہوا خداوند کا نام، اس کی ذات، اس میں وہ تو یہ سلیمان بتاتا ہے. تو پالوس رسول تموتھیوس کو بھی پھر سکھاتا ہے. انہوں نے ان ساری باتوں کو سیکھا، پولس نے سکھایا. تو تموتھیوس کو، شاگرد کو، آپ سوچئے میں اپنی ٹیم کے کسی ایونجلسٹ کو، پاسٹر کو کہوں کہ بھائی دولت کے اوپر دھیان نہ دینا، بس کام کو نارمل رکھ، بات مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس کو پتا ہو. یا آپ میں سے کسی کو کہوں، میں نے آج تک کہا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب ہم نارمل چاہ رہے ہیں. تو جو بننا چاہتے ہیں وہ بھی کلیسیا کا حصہ نہیں ہوتے. سمجھے؟ وہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کو یہاں تو پناہ کے لیے انہوں نے ڈھونڈا ہی نہیں نا، ان کا تو نظر ہی کہیں اور ہوتی. اس لیے ایسے لوگوں کو میں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ دھیان کریں، ایسا نہ پڑے مشکل پڑے. تو جیسے پینڈیمک کے اندر لوگوں کی یہ کرنسی ان کے کام نہیں آئی اور انہوں نے روڈز کے اوپر پھینک دی کہ ہماری دولت کام ہی نہیں آئی. ایک ایک گھر کے سب افراد باہر کے ملکوں میں مر گئے، تو ایک جب رہ گیا اس نے ساری دولت باہر پھینکی اور اوپر سے کود کے کہا بہنیں کیا کرنی دولت. تو یہ ایک شہر میں نہیں، ساری دنیا میں کرنسی کو ایسے کئیوں نے تو وہ جو کرنسی تھی ان کو باقاعدہ صاف کرتے تھے سینیٹائزر سے، دوسری لوشن لگا کہ ان کے اوپر جرمز نہ لگا ہو. کئی پکڑتے نہیں تھے، پھینک دیتے تھے. سمجھے؟ پھر بینک کہتے جی ہم بڑے اس کو کلیئر کر کے بھیج رہے ہیں، پر لوگ ڈرے سہمے ہوئے. تو آپ بتائیے کسی سے روپیہ آپ پکڑتے ساتھ ہی ڈرے ہوتے. آپ دیکھیں اتنا تو کہاں. تو اگر کسی کے پاس تھوڑی دولت ہے تو وہ سوچے جی میں نے اس کو اونچی دیوار بنانا ہے، تو کہے گا اچھا اتنے ہو گئے لاکھ،
اب اتنے لاکھ ہو گئے, اچھا اتنے لاکھ ہو گئے میرے پاس, یہ بند کر دے وہ گنتی, خدا اس کو کروڑوں کیوں نہ دے دے, سمجھے, گنتی بند کرے. یہ اونچی دیوار نہیں ہے یا اس کے پاس نہیں ہے تو مت دیوار بنانے کی کوشش کرے. جی جی, تو لکھا ہے دولت مند کا جو شہر ہے, محکم شہر, اس کی دولت ہے, یا اس کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. آپ پینڈیمک میں دیکھیے سعودی فرما روا, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے بنکر سب چھوڑ دیے. کرونا ہر جگہ گھسا ہے, سمجھے, جزیروں پہ چلے گئے. کوئی بتائے دنیا میں کوئی ایسی عمارت جو ان کو بچا سکی؟ نہ ہی یہ بلڈنگیں بچائیں گی, پر کلیسیا جہاں خدا رہتا ہے, چاہے وہ یہ بلڈنگ ہو چاہے گھر ہو, وہاں خدا ان کو بچائے گا. یہ میں بلڈنگیں نہیں بچاتی, کلیسیا. میں آپ ایماندار, اس لیے جمع ہونے سے لکھا ہے بحث نہ ہو, ثابت کرو کہ ہم بلیور ہیں. تو دکھوں ہی میں سے تو ثابت کرنا, اور کہاں کب کرو گے ثابت, سمجھے. گھروں میں اچھے وقت میں تو سارے خوش ہوتے ہیں, جب گھروں میں کڑا وقت آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے گھر آنا کہاں کھڑا ہے, صبر کہاں کھڑا ہے, کہاں پر نکلتے ہیں, روتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. پالوس کہتا ہے میں بڑھنا گھٹنا دونوں جانتا ہوں, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو دولت مند کی نگاہ میں وہ برج ہے, وہ شہر ہے اس کی دولت. تو پالوس تموتھیس کو پھر کیوں کہتا ہے؟ تموتھیس تو کوئی دولت مند نہیں تھا. ایک خادم تو دولت مند نہیں ہوتا, ایک خادم نہیں ہوتا, یاد رکھیے. پر آپ کہیں گے کئی ہوتے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں وہ پھر ہوتے ہیں, وہ پھر کلیسیا میں نہیں ہوتے, وہ دولت ہی کے اندر ہوتے. ان کو کلیسیا کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پینڈیمک میں ہم عبادتیں کریں, وہ کہیں گے کہیں سوئٹزرلینڈ چلیں, کہیں ٹھنڈے علاقوں میں چلیں, جا کے بڑی گرمی لگ رہی ہے وہاں پہنچے, آرام کریں, گھاڑی میں اے سی کے نیچے آرام کریں. وہ یہ کہیں جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں. وہ دن رات مسیح کی طرح کبھی یہودیہ میں, کبھی سامریا میں, کبھی گلیل میں, وہ مفت کرتے ہیں, خدا کی خدمت کرتے ہیں, کیونکہ وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں, اسی لیے مقرر کیے گئے. اور جو قسطوں میں کام کرتے ہیں یا حالات کو دیکھ کے کام کرتے ہیں, وہ خادم نہیں ہوتے, یاد رکھیے. اسی طرح ایماندار جو حالات کے مطابق چلتا ہے وہ ایماندار نہیں کہلاتا. ایماندار تو ہر حال میں ایماندار ہی ہوتا ہے, سمجھے. بلیور کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان رکھے خدا کی ذات. تو لکھا ہے دولت مند کا محکم شہر, بولیے اس کی پناہ, محکم سٹی, محکم برج اس کا, وہ اس میں پناہ ڈھونڈتا ہے کہ میں ہر بیماری سے, ہر خطرات سے بچا رہوں گا, یہ دولت مجھے بچائے گی. پینڈیمک کے اندر بھی بڑے لوگ مایوس تھے, حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کو تھا ان کے پاس. سوچو پتہ نہیں کیا بنے گا, حالانکہ خدا ان کو دے رہا, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. تو آپ بتائیے ان کا ایمان کہاں ہو؟ کیا وہ دولت چند روپوں کے اوپر وہ زندگی دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ, ایمانداروں کے اندر بھی بہت سے لوگ, میں ان کو پھر ایماندار نہیں کہتا, میں نیم گرم ان کو کہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس بائبل یہ ٹرم مجھے بتاتی. ایماندار تو پھر خدا کے لوگ ہوں گے, وہ تو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. ان کو نہیں ہوتا کہ آج روٹی ملی کل کا کیا بنے گا, آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے. وہ پرندوں کو روز دیتا ہے, جانوروں کو. ہماری قدر تو ان سے بڑھ کر ہے, کیوں نہ دے گا. وہ اپنی قوم کے لیے یوسف کو مصر بھیج دیتا ہے
تاکہ کال کے دنوں میں کھلائے. ہم سب کی پالنا کرتا ہے. ہمارا باپ ہے. جہاں زمینی باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کرتا ہے تو وہ باپ اس کی باہوں میں چھپ جائے تو بھوکے رہیں گے. پناہ وہاں ہے. اس لیے یہ جو اٹرنل ریفیوج ہے اس کا ٹارگٹ یہ بہت کم لوگ لے سکتے ہیں. ایمانداروں میں بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ جب وہ تموتھی سے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے تموتھی سے, بولیے. زر کی دوستی, ہر طرح کی زر کی دوستی برائی کی جڑ ہے. وہ کہے گا میں تو بھائی پالوس اپنے خادم سینئر کو کہے گا بھی میں نے کیا دولت کرنی ہے. پر وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے دماس نے پہلی سی محبت چھوڑ کر موجودہ خراب جہان کو پسند کر لیا. دماس بھی ایک شاگرد تھا. تو اس نے کہا چھوڑو یہاں کیا, وہ جہازی کی طرح کھانے پینے کو بھی نہیں, کپڑا بھی نہیں ہے, چلو دنیا میں چلیں. وہ چلا گیا. لکھا ہے بہتوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. تو جہاز ہی غرق کر بیٹھے تو جائیں گے کیسے آگے, سمجھے؟ تو اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو بھاگ ان چیزوں سے. آپ ٹرم دیکھ رہے وہی بولے گا. اس کا مطلب یہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ سب کی تنبیہ کے لیے, اگر وہ تموتھیوس کو کہتا ہے تو میں بھی آپ سب سے مخاطب ہوں گا. وہ تو ایک بڑا خادم تھا, اس کو کہہ رہا ہے. تو کیا ایک ایماندار کو یہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے ایماندار بھی جو ہے اگر وہ دولت کے اوپر نگاہ تو نہیں رکھ رہے, پر شاید کہیں کہ ایک طرف میں دولت کے اوپر پیر رکھ لوں اور ایک طرف خدا کے ساتھ. اس طرح زیادہ لوگ یہ اس طرح چلنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے ریڈ کیا ہے اپنی خدمت میں خادموں کو. یہ وہ کہتے ہیں ہر چیز دولت بھی ہو اور خدا کے ساتھ بھی, اور کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے لوگ دولت مند ہونے چاہیے. یہاں لکھا بھاگ یہاں سے, اس سے برائی ہی پیدا ہوتی ہے, اس سے کوئی خدا سے دور ہی ہٹتا ہے. اور آج پہلی دفعہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑا ہمیشہ ہی سوچتا رہتا تھا. اسرائیل کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں بہت رچ لوگ ہیں, یہی کہتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. یہی چیز ان کو لے ڈوبی, یہی چیز ان کو لے ڈوبی. پھر جہاں میں پہنچا خدا نے مجھ پہ ظاہر کیا کہ یہی تو خرابی ان کے اندر. انہوں نے اس کو تو اکٹھا کر لیا. آج بھی دنیا کے اندر وہ ٹاپ کے اوپر ہے, رچ لوگ ہیں, ہر طرح کی برکتوں میں آپ خوش ہوتے ہیں, مگر خدا نہیں خوش ہوتا, کیونکہ انہوں نے مسیح کو تو پہچانا ہی نہیں. تو ان کی دولت سے خدا خوش ہو گیا. خدا ان کو دولت دے رہا ہے. جو مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ تو پھر ان کو مارتا تھا, پھر بحال کر دیتا ہے. ابھی پھر بحال کیا ہے, پھر وہ نکل گئے ہیں اوپر دولت میں, پھر خرابیاں شروع. ان کی شامت آئے گی مخالف مسیح کے دور. ان کے ہاتھ سے سب کچھ جب چھینا جائے گا تب جا کر مسیح کو قبول کریں گے وہ. اس وقت ابھی میں بھی خوش رہتا تھا, آپ بھی خوش ہوتے ہوں گے. جس طرح بوڑھا ابھی بڑا جس کے پاس مسیح نہیں وہ کیا بڑا ہوا. اور آج اسی طرح کوئی ایماندار مسیح میں 100% نہیں تو اس کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہو اس کے بینک میں بھی وہ کیا, وہ زیرو ہوگا. ایماندار سمجھے جی, کیونکہ لکھا ہے دولت. بولیے سلیمان کیا کہتا ہے, وہ کاف کے پر لگا کر ہوا میں اٹھ جاتی. وہ تو رہتے ہی نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. اس کے اوپر دھیان کرنا اب سے. خدا آپ سب کو برکت ہے. آپ تائید دینے والے لوگ ہیں اور جو نہیں دیتے
اور ان کے پاس ہے، ظاہر ہے سب کو خدا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے لالچ کے اندر ہے، اور لالچ بت پرستی کے برابر ہے، یعنی خدا کے پیسے کے اوپر بھی وہ لالچ کر جاتے ہیں۔ اور پھر کرائسٹ نے فریسیوں سے کہا، بڑے دولت کو وہ پیار کرتے تھے، اس لیے تیموتھیوس کو آگاہ کرتا ہے پالوس، تو کرائسٹ نے فریسیوں سے کہا کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، خدا کی اور دولت کی۔ دو مالکوں کی، ایک سے عداوت رکھے گا، ایک کو سے محبت کرے گا، ایک ہی سے کرے گا نا، دو مالکوں کی وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر ہمارے ساتھ بھی کئی خادم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اٹھتے بیٹھتے کسی کے ساتھ، تو پھر وہ چلیں گے کلیسیا کے ساتھ؟ نہیں چلتے، ہم ان کو روکتے ہیں، کلیسیائی ویژن میں چلیں، دوسرے کی تعلیم کا وہ رخ نہیں ہے، آپ باز آئیں، بچ جائیں، مگر نہیں، کئی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے، نہ ادھر کے رہتے بھی نہ ادھر کے رہتے، پھنس جاتے ہیں۔ تو کوئی دو مالکوں کی بولیے خدمت نہیں کر سکتا، خدا کی یا دولت، کس کا مطلب دولت کو کوئی خدا مان لیتا ہے، جیسے دولت مند کا شہر، محکم شہر اس کی دولت، تو گویا صادق خدا کو اپنی پناہ مانتا ہے، محکم برج، اسٹرانگ ٹاور دولت کو سمجھ رہا ہے۔ تو اس کرائسٹ نے ان کی نظریں ہٹائی کہ اس طرح مت دھیان دو، اور پالوس نے تیموتھیوس سے کہا کہ اس سے بھاگنا ہے، سمجھے، دولت سے بھاگنا ہے۔ آپ کو دولت ملے گی تو آپ بھاگیں گے، کہیں گے نہیں ڈال دو جی، یہی کہیں گے نا۔ وہ کہتا ہے بھاگ، چھوڑ، پیچھے کرو، بھاگو، چھوڑ دو، جو آپ کے کھانے پینے کے لیے خدا دیتا ہے وہی ٹھیک، دوسری طرف دھیان نہیں دو، سمجھے۔ آ رہی ہو نا، بڑے گپے کو نہیں چاہیے، سمجھے۔ اگر آپ کا بزنس ہے پھر تو کوئی نہیں، پر ایسے ہی مل جائے مت لو۔ کئی دعا کرتے رہتے میری لاٹری نکلا ہے، کاش نکلا ہے کروڑ کی، آدھا خداوند تجھے، جیسے وہ غریب ہے اس کو تیری لاٹری چاہیے، ایسے نمونے لو، ڈالر رکھے ہوتے ہیں روز، وہ انعامی بانڈ، پرائز بانڈ، روز نمبر چیک کرتے رہتے ہیں، گھنٹہ چیک کرتے رہتے ہیں، نمبر نہیں نکلا، بس اسی طرح کوئی پیسہ کہیں سے لگ جائے، کہیں گرا ہی مل جائے کسی کا۔ یاد رکھیے ان کی نگاہ خدا پر نہیں ہے۔ یا جو بزنس بھی کرتے ہیں نارمل کریں بزنس، یہ نہیں کہیں کہ یہاں کو ایسے گپے آ جائیں، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو، وہ خدا کو دیتے بھی جھجکیں گے، کہ دل ہی نہیں کرتا، اتنے لالچی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو مگر جو خدا کے لوگ جنہوں نے پناہ خدا کو مان لیا، سب کچھ اس کا، جب زندگی ہی اس کی تو سب کچھ بھی اس کا۔ آمین۔ تو کیا پھر کہتا ہے تیموتھیوس کو، ان سے بھاگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تیری پناہ نہیں، تیری پناہ خداوند میں ہے۔ آگے سنیے، وہ کہتا ہے پس راست بازی کی، دینداری کی، ایمان کی، حلم کی، پرہیزگاری، ان کی تلاش کر، ان کا جویان ہے۔ آمین۔ ان کی، اس طرف، پیسوں کی طرف نہیں، تو تجھے میں دے دوں گا کھانے پینے کو جتنا چاہیے تجھے، وہ مل جائے گا۔ راست بازی کی تلاش کر، یہ تیرا محکم شہر ہے، تیرا برج ہے راست بازی۔ آمین۔ پرہیزگاری، دینداری، گاڈلینس، یہ اس طرح موو کر، بھاگ۔ دولت ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، دھیان نہ دینا، جو کچھ میں دیتا ہوں لے لے، چپ کر کے اس میں چل اور میرے ساتھ چل۔ اور اگر کوئی کہے نہیں خدا کے ساتھ بھی میں نے چلنا ہے، دولت کے ساتھ بھی چلنا ہے، دونوں ہی کو لے کے چلوں گا، تو پھر اگر اس کے پاس پیسے آگے اس کی حیثیت سے زیادہ
تو پھر آپ اس کو خدا میں نہیں دیکھو گے، یا ویک دیکھو گے، یا اس کی زبان بدل جائے گی، اس کا ذہن بدل جائے گا، اس کی سوچیں بدل جائیں گی. آپ کہیں گے یہ بندے کو ہوا گیا، یہ ٹٹر بڑی اب کرتا ہے، یہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اس کی دولت بولتی ہے، اس کا پیسہ بولتا ہے. اور اس سیریز میں یہی آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اگر خدا کی حضوری میں ہے تو حضوری بولتی، اس کا ساتھ میں ہم ہوتے. اور اگر ایک دولت مند ہوگا تو اس کی پرسنالٹی بھی بتائے گی کہ دولت ہے اس کے پاس. سمجھے؟ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہے اس کے پاس 4 پیسے. سمجھے جی؟ تو آپ کو یہی تو میں نے اس سیریز میں بتانا ہے کہ جو کچھ ہے وہ نظر آتا ہے. غریب ہے تو غریب ہی نظر آئے، دولت مند ہے تو دولت مند نظر آئے گا. پر خدا کی نظر میں ننگا غریب وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ. اور آپ بھی ایک دولت مند کو ایسے لینڈ کروزر سے اترے، بڑی گاڑی میں اترے، بڑا روپ بڑا، آپ کہیں گے بڑے ٹور ہے کہ دولت مند اپنی دولت پہ فخر نہ کرے، نہ حکمت والا اپنی حکمت کے اوپر، اور نہ ہی قوت والا اپنی قوت کے اوپر. کبھی اپنی قوت کے اوپر فخر نہ کرے. مطلب کیا؟ دولت مند اپنے سٹی کو، اپنے محکم برج کو دولت اپنی پناہ مانگتا ہے جتنا بھی اس کے پاس ہو. اگر اس نے دھیان دے دیا نا، واہ بس کافی ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے تو خدا کا وقت بھی دے دیتے ہیں دنیا میں کہ کہیں سے کچھ 4 پیسے مل ہی جائے. سمجھے؟ کوئی آ ہی جائے، کوئی ٹکر ہی جائے، کوئی سائے میں رہ نہ جائے. وہ ڈھیر لگا کے کیا کرے گا؟ نہ تو اس دنیا میں کچھ لایا، نہ اس سے لے جائے گا. مگر خدا کی حضوری میں، پریزنس کے اندر، کلیسیائی رفاقت، یہ تجھے سمجھ نہیں آتی. یہ وہ سٹی ہے جہاں پر ہماری پناہ ہے، یہاں پر محکم برج ہے. ہمارا یہوہ خدا کا بیٹا یسوع پاک روح یہاں موجود ہے، کلام موجود ہے، راست بازی، یہ ہمارا سٹی ہے. دینداری، گوڈنس، یعنی آپ روحانی معلوم ہو، آپ دکھیں. آپ کا روحانی ہونا، آپ پناہ میں ہیں، آپ راست بازی میں ہیں، آپ پناہ میں ہیں، آپ امن میں ہیں، آپ سلامتی میں ہیں. یہ دکھتا ہے. تو وہ کہے گا جی میں تو بڑا آگے ہی بشپ ہوں. تو موتی سے یہ کہہ دے آگے سے، جی میں بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، اب مجھے تو موتی پالوس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس نے کہا، کہتا تموتھیوس سے میری پوری پیروی. ہم بھی اپنے شاگردوں میں، ایونجلسٹ میں، پاسٹرز میں دیکھتے ہیں کون ہماری پیروی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو نہیں کرتا، ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تو نہیں کرتا. اس کو نہیں پتا کہ میں نہیں کرتا. موقع دیتے ہیں کہ آگے بڑھے، آگے بڑھے. مہلت دیتے ہیں، تحمل کر کے ٹھہرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، آگے بڑھے. کلیسیائی فیلوشپ ان کی دیکھتے ہیں، سٹرونگ ہو جائے، خدا کو جان جائے. خدا کو جان جائیں گے تو میرے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں. آمین. اور جب خدا کے ساتھ نہیں کھڑے تو میرے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جتنا مرضی شور ڈال لے کہ ہم ہیں، نہیں ہیں. تموتھیوس نے میری، بولیے، پوری پیروی کی. یہی لکھا نا، بولیے، یہی لکھا، پوری پیروی کی. جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی. بس راست بازی کا جویان. سمجھے؟ تو وہ راست بازی میں نہیں تھا، پھر بھی کہا. پناہ میں تھا، پھر بھی کہا ہم دوڑے جا رہے. آپ روحانی بلندیوں پہ بھی ہوں گے، پھر بھی آپ کو کہوں گا ہمیں آگے جانا ہے، پھر بھی سکھاؤں گا. آپ کے بچے جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں، آپ پھر بھی ان کو نصیحت کرتے، پھر بھی گائیڈ کرتے ہیں. اور اگر نہ کریں تو پھر حرام زادے ٹھہرے. سمجھے؟
اور جو تنبیہ کو ناچیز جانتے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. سمجھے؟ ثابت مارے تو میرے سر کے لیے روغن، یہ تو 90 آئل کے برابر ہے. سمجھے؟ یہ تو بلیسنگ ہے. تنبیہ تموتھیوس سے میری بولیے پوری پیر کی. اس لیے جو یہاں پریچ کیا جاتا ہے وہ ویژن لیں، پکڑیں، سیکھیں، آگے بڑھیں خدا کے ساتھ، ہر قدم آگے بڑھیں. یہاں پر سیکھتے بھی نہیں ہیں خادم، اور جا کسی گلی میں چرچ کھول لیتے ہیں. او بھائی یہاں چرچ نہیں ہے جو تم نے بنا لیے، جاؤ کسی گاؤں میں چلے جاؤ پھر تو ٹھیک ہے. دوسری گلی میں بنا لیتے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے. اور بھی ہو تو چلو ٹیم کے ساتھ چلو، ڈاروں کے ساتھ چلو. کبوتر ڈاروں کی ڈاریں اٹھتی ہیں. آمین. ابلیس توڑتا ہے، کبھی یونائٹ نہیں رہنے دیتا. اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا، وہ بھی آج اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں. مگر تموتھیوس کو کیا کہا؟ راست بازی کی پیروی کر، بے شک ہو گیا ہے. یہی پناہ ہے، یہی سکھایا جا رہا. دینداری، علم، ایمان میں اس طرف بھاگ، دولت سے، دنیا سے بھاگ، اپنا دل نہ لگانا. اس لیے صاحب حکمت اپنی حکمت پر. اب حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت مطلب ہے جو اپنی تعلیم کے اوپر ناز کرتے ہیں. جی میں ماسٹر، پی ایچ ڈی کیا ہوا، ایم فل کیا ہوا، بڑی تعلیم ہے میرے پاس، ہونی چاہیے. یاد رکھیے اس سے بھی ڈگریاں لے لیں، اور مگر فخر نہیں. یہ آپ کی پناہ نہیں، آپ کی پناہ خدا مند ہے. آمین. دولت مند بھی نہیں، دولت کے اوپر نہ صاحب حکمت اور نہ ہی کبھی. کبھی کا مطلب ہے جو کہ میں اختیار والا، مجھے رتبہ مل گیا میرے ادارے کے اندر، میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی کرسچن ہوں. جی وہاں وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. خوش ہو، شکر گزاری کر، خدا تجھے لے کے دیکھا ہے. جی پھر ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، رتبہ، اختیار، اتھارٹی، یہ کچھ بھی نہیں. خدا کی ذات ہماری پناہ ہے. آمین. وہ سب کچھ آپ کو مل جائے. یوسف کو سیکنڈ فیرو وہ تھا مگر خدا میں تھا. سمجھے؟ یہ زندگی ہے. پناہ ہماری کہاں ہے؟ ان چیزوں میں نہیں ہے. مت ڈھونڈو وہاں. پناہ کے لیے ڈھونڈنا یعنی بھاگنا ہے. وہ کہاں؟ وہ تو کلیسیا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک برج ہے، وہ میرا مسیح ہے. وہ کرائسٹ ہے، وہ یہ ہوا ہے، وہ برج ہے. وہاں یہ پناہ ملتی ہے مجھے، آپ کو. اور ایک ریفرنس میں نے پڑھا کلسیوں کے خط میں سے، ہماری زندگی مسیح کے وسیلہ، آگے بولیے، بولیے، مسیح کے وسیلہ خدا نے پوشیدہ. یہ ہے جی پناہ. مسیح پر ایمان لے لیا تو کہاں چھپ گئے؟ محکم برج کے اندر. یہ ہے راہ جاتی. اس سٹی کے اندر پہنچنا ہے یا یہاں پناہ لینی ہے محکم برج میں، تو کرائسٹ تو لکھا ہے مسیح کے وسیلہ. میری آپ کی زندگی خدا میں پوشیدہ چھپ گئے تو ہماری ہائیڈنگ پلیس نہ بلڈنگیں، نہ بنکر، نہ دولت، نہ ایجوکیشن، کوئی بھی نہیں. ہماری ہائیڈنگ پلیس ہمارا خدا ہے، اس کی ذات ہے. اس کے اندر چھپیں گے تو پناہ ہے، نہیں تو نہیں. سمجھے؟ اس سے اور آگے جائیے. اعمال کی کتاب 17 باب، پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم اس کے اندر چلتے پھرتے اور موجود ہیں. سمجھے؟ آگے تو جانا ہے ریفیوج، ایٹرنل ریفیوج میں دوڑے جا رہے ہیں. مگر یہاں پر بھی سمجھے
اس میں چلتے پھرتے بولیے موجود ہیں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, سمجھے؟ یہ بینچ کے 3 لوگ, یہ خدا میں بھی, مجھے سمجھیں گے, ان تینوں کو بھی سمجھیں. یہ ساری جماعت کو جو اوپر نیچے, کن کو سمجھیں؟ سبھی جو کلیسیا, دنیا کے لوگ نہیں. میں آپ کا کھانا پینا, چلنا اٹھنا بیٹھنا, آپ سوچئے, یہ نہیں کہ اگر سو رہے ہیں تو اس میں نہیں, سو بھی رہے ہیں تو اس میں, ہم اٹھے ہیں تو اس میں. لکھا میں صبح اٹھ کر تیرا دیدار کروں گا. پہلا کام ہی جب میں صبح مارننگ اٹھتا, رات کے پہروں میں بھی خدا من تیرا شکر, اس کا چہرہ اپنے باپ کا دیکھیے. وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. میں میرا بچہ, ماں کہتی نا میرا بچہ آ ادھر, کہتے ہیں نا, ہر ماں کہتی, ہر باپ کہتا ہے, سمجھے؟ تو کتنا خوش ہو. مگر وہی جو یہ مان لیتے ہیں کہ میری ہائیڈنگ پلیس وہ ہے, تو اس میں چھپے ہوئے ہیں. میں کلام سنا رہا ہوں, اس میں ہو کر تھرو کرائسٹ چھپ گیا ہوں. یہ میری پناہ, میں اس کے اندر ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اٹرنل ریفیوج, یہ سمجھنا, یہ روحانی. آپ بس سنتے جائیں, غور کریں. حضوری ہمارے ساتھ ہے, اور آج میں بتا رہا ہوں وہ تو اومنی پریزنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے. اس میں کھڑا ہوا ہوں. اب آپ بتائیے کہ میں کلیسیا سے دور رہوں گا, خدا سے دور رہوں گا؟ میں بھاگ کر جان بچائی. آپ نے بھاگ کر اس میں جان بچائی ہے, اور اس میں پوشیدہ ہے خدا کی ذات میں محکم. اس سٹی کے اندر, برج کے اندر آپ ہیں. آپ کو یہ ماننا ہوگا. اگر تو سمجھ آ گئی, آپ پھر بلندیوں پہ چلیں. ہاں بھائی, ہم یہ جو بات میں نے سمجھائی کس میں ہو؟ خدا کے اندر. ہم دونوں کھڑے ہیں. جو بھی میرے ساتھ آتا چاہے گا آپ میں, ہم سب کھڑے ہیں. تو پھر ہم دو ایک طرح کے دکھے ساری زندگی کے, مختلف ایک ہی طرح کے دکھے. ہاں, ایک ہی طرح کے دکھنا چاہیے نا. یہ ہے خدا میں. اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی نیچے چلا گیا تو اس کا مطلب خدا میں نہیں. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس میں پوشیدہ ہیں. گاڈ بلیس یو. یہ ویسے ٹھیک جا رہا ہے. گڈ. ہم خدا میں بولیے پوشیدہ ہے. تو پھر آپ بتائیے ایک ایک لمحہ کیسا گزرے گا؟ ہاں, کیسے شادمانی. یہ ہے امن سلامتی. اس میں چھپ جائیں گے تو بائبل کہتی ہے وہ امن میں رہتا ہے, سلامتی میں رہتا ہے, پیس میں رہتا ہے. مجھے کہنا چاہوں گا, اگر میں آپ اپنی زندگی سے پیس, سلامتی, امن دکھا پائے تو اس کا مطلب ہے خدا میں پوشیدہ ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اپنا امن دکھا دیا, اپنا پیس, اپنی سلامتی دکھا دی, سمجھے جی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا میں پوشیدہ ہے. پریز دی لارڈ. اور اگر بعد میں اللہ رونا پیٹنا, بات کے اوپر اپسیٹ, پریشان, تو اس کا مطلب ہے خدا میں نہیں. خدا میں پوشیدہ, امن میں ہوگا, سلامتی میں ہوگا, پیس کے اندر ہوگا, خوشی میں ہوگا, سلامتی کے اندر ہوگا. اور آخری بات کرنا چاہوں گا کہ خداوند کا نام بولیے, محکم برج یہوہ, یہی تو اس کا نام ہے, یہی تو ہماری پناہ ہے. اس میں گئے کیسے؟ تھرو کرائسٹ. آمین. تو یہاں جو کلیسیا میں ہے وہ پناہ میں ہے, اور جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے مسیح میں وہ ایٹرنل ریفیوج میں داخل ہو جائے گا. کلسیوں 30 باب میں یہی پڑھا کہ جب وہ ظاہر ہوگا
سمجھے؟ تو ہم بھی اس جلال میں ظاہر کر دیے جائیں گے. ابھی بھی ہے پناہ میں، پر اس گلوری میں، خدا کی ذات میں، مسیح کی طرح ہم ظاہر ہو جائیں گے. اس گلوری میں، اس جلال میں، اس ایٹرنٹی کے اندر، اس ایٹرنل ریفیوج کے اندر پہنچ رہا ہے، پر دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دولت سے، دنیا کی چیزوں سے. اور سنیے، لکھا ہے ہر اس چیز کو، پالوس کہتا کرنتھیوں کے خط کے اندر، ہر تصور، ہر خیال جو مسیح کی پہچان کے خلاف اٹھے، کوئی تصور، کوئی جو اونچی چیز اٹھے، سمجھے؟ یعنی ہمارے خیالوں میں جس طرح دولت مند کا تصور، دولت اونچی دیوار، اگر کسی کی اونچی کوئی چیز اندر بنی ہوئی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے میں قائم ہوں اور خدا کا نام نہیں لیتا، وہ گمراہی کی طرف ہے. سمجھے؟ ہر تصور کو، ہر اس خیال کو جو مسیح کے خلاف سر اٹھاتا ہے، ہر اونچی چیز کو جو خلاف ہے مسیح کے. اس لیے تو میں نے کہا یہودی دولت مند ہے، مسیح سے دور ہے. تو پھر یہ تو دولت خلاف ہے مسیح. یہ تو خیال الٹ ہو گیا. لکھا ہے پکڑ کر قید کر کے مسیح کے سپرد کر دیتے ہیں اور قلعوں کو ڈھا دیتے ہیں. یہ قلعے جو بنائے ہوئے ہیں نا تصورات میں، اپنی سوچوں کے اندر، تو جی بس اب چین خدا میں. آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ آپ کچے گھر میں یا پکے گھر میں؟ آپ تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سلامتی میرے پاس ہے، کیونکہ میرا محکم شہر میرا خدا ہے، اس میں میری پناہ ہے اور میں پناہ لینے کو دوڑے ہوئے جا رہا ہوں اپنی پناہ میں. اور جیسے یہوہ نام ہمارا محکم جو ہے، اور اس کا ایک نام یہوہ ایل ایلون، خدا تعالی موسٹ ہائی، وہ بلندیوں کے اوپر رہتا ہے، آسمانی مقاموں میں رہتا ہے، اس تک پہنچ رہا ہے اور ابھی بھی پوشیدہ ہے، اس میں پوشیدہ رہیں گے. تو یہ ایٹرنل ریفیوج ہے، اس کی طرف بھاگنا ہے اور دنیا کی چیزوں سے بچنا ہے. یہ کھڑے ہو جائیں.